کہ اللہ کے بندے بن کر رہو، اس دعوت کے ساتھ جڑے رہو، حالات کچھ بھی ہوں اپنے حوصلوں کو ہمیشہ جوان رکھو، اس وقت تک کے لیے جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے اور موت تمہارے سامنے دستک دے گی۔ دین کا جو تصور مدینہ کی ریاست سے ہمیں ملتا ہے وہ پیسو دعویٰ کا تصور ملتا ہے کہ لوگ جب آپ کے درمیان بیٹھے ہوں تو آپ کے اندر ایمان کی وہ حرارت ہو کہ آپ کا دل آپ کی زبان ہلائے بغیر سامنے والے سے گفتگو کر رہا ہو اور اسے متاثر کر رہا ہو، اور ان کے اندر وہی ذہن بن جائے کہ بس اللہ اللہ کرنا ہے، نمازیں پڑھ لو، عمرہ کر لو، ایک ظاہری اپنا حلیہ بنا لو، اور یہ اصل دین ہے۔ اگر کسی امت میں یہ چیز آ جائے تو یہ اس کے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اجری الا علی رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ میرے انتہائی قابل احترام اسامہ رضی بھائی، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جمعیت، آج کا دن یوم تاسیس کا دن ہے، آج کا دن یوم تشکر کا دن ہے، آج کا دن یوم یاد دہانی ہے، اور آج کا دن یوم عزم ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جو مختصر گفتگو کروں گا اس میں سب سے پہلا حوالہ میں ابوالکلام کی کتاب مقام دعوت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابوالکلام نے کہا کہ اسلام ایک تعلیم ہے، اور یہ تعلیم حق تھی، حق ہے اور حق رہے گی۔ اس کے عملی تجربات کے نتائج انسانوں پر منحصر ہیں، وسائل اور حالات پر منحصر ہیں۔ بالکل اسی بنیاد پر میں سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں کہ مولانا نے جو ویژن دیا، مولانا نے جو دعوت دی، مولانا نے جو پیغام دیا، مولانا نے جو سوچ دی، وہ سوچ حق تھا، حق ہے اور حق رہے گی۔ اب اس کے عملی تجربات کامیاب ہوں، ناکام ہوں، ان کے کیا نتائج نکلیں، اس سے اس تعلیم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دعوت اور سوچ اور ویژن پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انحصار ہوگا کام کرنے والوں پر، انحصار ہوگا حالات اور وقت پر۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کہ اپنی دعوت پر آپ کا یقین کہ ہماری دعوت حق تھی، حق ہے اور حق رہے گی۔ میں اگلی بات آپ سے یہ کروں گا کہ میں اکثر ساتھیوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے جذبوں میں کمزوری آتی ہے، ان کے حوصلے وقت کے ساتھ کمزور ہوتے ہیں۔ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے قرآن کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا، ان اجری الا علی اللہ، کہ اپنے اجر کو اللہ سے وابستہ کر لو۔ مقام دعوت میں ہی ابوالکلام آزاد نے یہ بات کہی کہ اپنی غرض اللہ کو بنا لو۔ جب اپنی غرض اللہ کو بنا لو گے تو حالات اور وقت کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیاں تمہارے حوصلوں کو کبھی پسپا نہیں کریں گی، بلکہ تمہارے حوصلے ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اور اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بات قرآن ہم سے کہتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کے بندے بن کر رہو، اس دعوت کے ساتھ جڑے رہو، حالات کچھ بھی ہوں اپنے حوصلوں کو ہمیشہ جوان رکھو، اس وقت تک کے لیے جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے
اور موت تمہارے سامنے دستک دے گی۔ یہاں میں آپ کے سامنے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اسلامی میں کامیابی کی شرائط میں صبر کی تعریف لکھی۔ اگر آپ صبر کی تعریف جو مولانا نے لکھی ہے، بخدا میں نے بے شمار لوگوں کی کتابوں کو پڑھا جنہوں نے صبر کی تعریف لکھی ہے۔ صبر نام ہے مستقل مزاجی کا، صبر نام ہے طبیعت میں حلم اور ٹھہراؤ پیدا کرنے کا، صبر نام ہے جس چیز کو اپنا نصب العین بنا لیا، جس چیز کو حق مان لیا، جس چیز پر آپ نے اپنا راستہ اختیار کر لیا، اس پر زندگی کے آخری سانس تک جمے رہنا۔ صبر نام ہے جلد بازی کا مقابلہ کرنا، صبر نام ہے کہ اپنے راستے پر ڈٹے رہنا اور جمے رہنا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، صبر جو میں نے کہا، یہ حلم، طبیعت میں ٹھہراؤ، جلد بازی سے اجتناب، مستقل مزاجی، اور جس راستے کو حق مانا اس پر جمے رہنا۔ ہمارے راستے کی بے شمار رکاوٹیں ہیں۔ ہمارے راستے میں جہاں ایتھیزم ایک رکاوٹ ہے، لا دینیت ایک رکاوٹ ہے، آج کا فحاشی کا ایک کلچر رکاوٹ ہے، وہاں میں نے اقبال کا جو شعر آپ کے سامنے پڑھا، شاید یہ ہماری زندگی میں، ہمارے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لوگوں نے تقوی کا ایک ظاہری لبادہ ہے جو اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، اور اس لبادے کی بنیاد پر لوگوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اقبال کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، رہبانیت کی بات کرتا ہے اقبال کہ یہ تیرا دین، یہ تیری تہذیب، یہ تیرا تمدن، یہ تیرا مذہب جو تو نے اختیار کیا ہوا ہے، اور تیرا لٹریچر اور تیرا ادب، اس سے مجھے رہبانیت کی بو آ رہی ہے، رہبانیت کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ جس طرح بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے، کچھ علامات ہوتی ہیں بڑھاپے کی کہ جو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ آدمی اب اپنے موت کے سفر کے آخری مراحل سے گزر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ قوموں میں اگر رہبانیت آ جائے اور ان کے اندر وہی ذہن بن جائے کہ بس اللہ اللہ کرنا ہے، نمازیں پڑھ لو، عمرہ کر لو، ایک ظاہری اپنا حلیہ بنا لو، اور یہ اصل دین ہے، اگر کسی امت میں یہ چیز آ جائے تو یہ اس کے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ میں یہ بات یہاں کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم نے جمعیت کے نصب العین میں جو نصب العین ہم نے اختیار کیا تھا، وہ نصب العین وقتی نصب العین نہیں تھا۔ زاہد بھائی نے جو بات کہی، یہ زندگی بھر کا نصب العین ہے۔ میں جب اپنے ساتھیوں کو دائیں بائیں جاتے دیکھتا ہوں، انہیں جماعت سے اور تحریک سے شکوہ شکایت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب ان کے حوصلوں کو پست ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے اس نصب العین کو صحیح طرح سمجھا نہیں۔ یہ نصب العین کسی فرد سے وابستہ نہیں تھا، یہ نصب العین کسی تحریک سے بھی وابستہ نہیں تھا، یہ نصب العین جس کا عہد میں نے کیا تھا، جس کا حلف میں نے اٹھایا تھا، اس حلف کا گواہ میں نے اللہ رب العالمین کو بنایا تھا۔ تو افراد آتے جاتے رہیں گے، تحریک میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، لیکن میرا عہد تحریک سے اللہ کے لیے ہے، افراد سے اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ عہد زندگی بھر کا سودا ہے کہ میں زندگی کے آخری سانس تک اس راستے پر چلتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، یہاں میں نے کہا نا، یوم یاد دہانی بھی ہے۔ اقامت دین کا جو جھنڈا میں نے اور آپ نے اٹھایا ہے، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھیے کہ اقامت دین کا سفر مجھ سے شروع ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے جو ایک بات کہی کہ اسلام کی دعوت اپنی زبان سے نہیں، اپنے رویوں اور اپنے معاملات سے دیا کرو۔ دین کا جو تصور مدینہ کی ریاست سے ہمیں ملتا ہے، وہ پیسو دعویٰ کا تصور ملتا ہے کہ لوگ جب آپ کے درمیان بیٹھے ہوں تو آپ کے اندر ایمان کی وہ حرارت ہو کہ آپ کا دل آپ کی زبان ہلائے بغیر
سامنے والے سے گفتگو کر رہا ہو اور اسے متاثر کر رہا ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اقامت دین کے سفر میں اس جسم پر میں اقامت کا کام کروں گا، میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا، میں اپنے اندر انقلاب لاؤں گا، میں اپنے اندر کے انسان کو ایک خوبصورت انسان اور ایک خوبصورت مسلمان بناؤں گا. تو پھر آپ دیکھیں گے. اسی لیے مولانا مودودی نے جو مراحل دیے، جو مراحل اسٹیپس دیے اقامت دین کے، سب سے بڑی غلطی ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان اسٹیپس کو اسکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تحریک کا یہ کام ان تمام اسٹیپس کو ایک ساتھ لے کر چل کر ہوگا، اور اس سفر کا آغاز میری ذات سے ہوگا. یہاں میں آپ کو ایک خوشخبری دے کر اور اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک عابد، زاہد اور ایک عالم میں کیا فرق ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد، زاہد اور عالم میں ایسا فرق ہے کہ جیسا فرق ایک عام مسلمان میں اور مجھ میں ہے. سوال پہ، اس کے جواب پہ غور کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عابد، زاہد اور ایک عالم میں فرق یہ ہے کہ جو ایک عام مسلمان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ عالم کا اگر یہ مقام ہے تو اندازہ کیجئے اس شخص کے مقام کا کہ جو کہتا ہے نحنو انصار اللہ. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے نظام کی سربلندی بنا لیا ہے، جو اپنے پیروں کو گردآلود کرتا ہے اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے، جو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیتا ہے کہ آخری سانس تک میں اللہ کے دین کا خادم بن کر ایک عاجز بندے کی طرح اپنی ہر صلاحیت کو استعمال کروں گا، بخدا اس کا مقام دنیا کا کوئی پیمانہ طے نہیں کر سکتا. اس کا مقام اللہ کی نظر میں اس دن اللہ سبحانہ و تعالی ہی طے کریں گے. تو میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو، شاید ہم بھی 99.9% لوگوں کی طرح زندگی اسی طرح گزار رہے ہوتے کہ بھائی وقول اکبر الہ آبادی کی زندگی میں کیا بھائی BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. 99% لوگ دنیا میں زندگی بغیر کسی مقصد کے گزارتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج یوم تشکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بڑا نصب العین دیا. ہم نے اپنی ذات سے نکل کر اللہ کے دین کے غلبے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس تحریک کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس تحریک کے حوالے کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.